الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں، میں آج درس کا آغاز سورہ مائدہ چھٹے پارے سے کر رہا۔ سورہ مائدہ بھی سابقہ صورتوں کی طرح مدنی ہے، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ مکی اور مدنی کا مفہوم کیا ہے، اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ صورتوں کے جو نام ہیں وہ ان کے عنوان نہیں ہیں، بلکہ ان کی شناخت کے لیے صرف ان کے نام رکھے گئے۔ جیسے ہم بچوں کے نام رکھتے ہیں، یہ ہمارے اپنے نام ہیں، تو ہمارے نام کا معنی معتبر نہیں ہوتا، بلکہ اسے ایک شناخت بنا دیا جاتا ہے اس آدمی کی جس کا وہ نام ہے۔ تو اسم سے مراد جس طرح مسمى ہوتا ہے، اسی طرح اس اسم سے مراد وہ صورت ہے جس کا وہ نام ہے۔ المائدہ اس کا نام ہے۔ المائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو یا ڈائننگ ٹیبل کو کہتے ہیں۔ اسے المائدہ کہنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ہماری ایک خوان نعمت اترے جس کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ آگے پھر اس کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا، دعا مانگی، پروردگار نے ارشاد فرمایا۔ لیکن اس واقعے کے حوالے سے اس کا نام المائدہ رکھا گیا، یعنی صرف اتنی نسبت ہے کہ یہ واقعہ اس صورت میں موجود ہے، لیکن اس کی معنویت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس صورت کا اختصاص یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں سے کچھ عہد لیے جا رہے ہیں۔ جس سے کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرنا، ایمان لانا ایک عہد ہے، اپنے اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے کرتے ہیں کہ ہم تیری بندگی کریں گے، تیرے احکام کی اطاعت کریں گے، تیرے دیے ہوئے طرز زندگی کو اپنائیں گے، اور اس سے ہٹ کر کسی اور طرز زندگی کو اختیار نہیں کریں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو پچھلی صورتوں میں گزر چکی ہیں۔ یہاں اجتماعی زندگی کے لیے بعض باتوں کے عہدوں کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ اس پر زور دیا گیا ہے کہ مسلمان کو عہد کی پابندی میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اس یہ پہلی بات ہی میں، یہ پہلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں عقود کی کو وفا کرو، عقود کو یعنی عہدوں کو پورا کرو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے معاملات سے ہو، چاہے انفرادی زندگی سے ہو، چاہے اجتماعی زندگی سے۔ حتیٰ کہ تم اگر کسی دشمن سے بھی کوئی عہد اور وعدہ کر لو تو اس کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کی خلاف ورزی کرو۔ پھر اسی ضمن میں یہ کہا کہ چونکہ اللہ کے احکام ایک وعدے کے تحت ہم پہ لازم ہوتے ہیں، اس لیے اس وعدے سے تم پابند ہو کہ وہ جن جن باتوں کا حکم دیتا ہے اس کی مخالفت تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ تمہارے لیے تحلیل و تحریم کے حوالے سے، یعنی طعام یا کھانے پینے کے حوالے سے کچھ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں، تو تم اپنے عہد کی پابندی کے حوالے سے اس بات کے پابند ہو کہ ان کی تحلیل و تحریم میں اختلاف نہ کرنا، جیسے پہلے اہل کتاب نے کیا۔ اللہ نے سارے جانور جن کو انعام کہا جاتا ہے، اور انعام میں جو جو جانور شامل ہیں، عرب میں اونٹ کو، گائے کو، بکری کو، بھیڑ کو، اور اس طرح بھینس کو، گائے کو، ان تمام جانوروں کو اور ان سے ملتے جلتے جنگلی جانوروں کو انعام کہا جاتا تھا۔
تو کہا یہ جو چار پائے ہیں جن کو جو مویشی کہلاتے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب نے ان میں سے بعض جانور جو حرام کر رکھے تو بالکل غلط تھا، وہ اللہ کا حکم نہیں تھا، انہوں نے اپنے طور سے تحلیل و تحریم کا جو حق وہ اپنے اوپر اوڑھ لیا تھا، یہ اس کا ایک شخصانہ تھا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب تم احرام باندھ لو تو وہ جانور جو تمہارے لیے حلال ہیں ان کا شکار کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی اگر ان کا گوشت تمہیں کوئی دے کھانے کو، یا بازار میں بکتا ہے آپ لے کے کھا لیجئے، لیکن اسے جانور کا جو جنگلی جانوروں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن حلال ہیں، تم ان کا شکار نہیں کر سکتے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید۔ یہی یہ بات کہ اس کی علت کیا ہے، ایسا کیوں ہے، کہا یہ تم نہیں پوچھ سکتے۔ اللہ چونکہ مختار کل ہے، اس سے سوال کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ جس کا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ قانون سازی چونکہ اس کا حق ہے، اس لیے اسے یہ سوال کرنا کہ آپ نے یہ قانون کیوں دیا، یہ حدود سے تجاوز ہے۔ اس نے فرمایا کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ شعائر اللہ کو کبھی حلال نہ کرنا، یعنی کہ کبھی حرمت کو پامال نہ کرنا۔ شعائر میں اصل میں وہ شعائر اللہ کہیے جو صرف شعائر کا کہیے جو شاعرہ کی جمع ہے، یہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مسلک، کسی طرز زندگی اور کسی فکر و عمل کی خاص جہت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جو چیز نمائندگی کرتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ شاعر زندگی، شاعر یعنی ان لوگوں کے شاعر سے اس کا تعلق ہے، چاہے وہ مذہب کوئی ہو۔ ہر مذہب کے کوئی شاعر ہوتے ہیں جن کا وہ احترام کرتے ہیں، اور وہ ان کے مذہب کی گویا ایک طرح کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیں جو آدمی عیسائی ہے، گرجا اور صلیب اس کے شاعر ہیں، اس لیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عیسائی ہے۔ اس سے جو آدمی ہندو ہے تو اس کے لیے زنار، مندر، یہ اس کے شاعر میں شامل ہے۔ اس سے جو سکھ ہیں ان کے لیے کیس، کڑا، کرپان، یہ ان کے شاعر میں شامل ہے، کیونکہ یہ ان کی پہچان ہے، اس کے بغیر سکھ پہچانا نہیں جاتا۔ ہمارے بھی کوئی شاعر ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے اسلام کی نمائندگی ہوتی ہے، مثلا حج کے دنوں میں حدی سے نمائندگی ہوتی ہے، قلائد سے نمائندگی ہوتی ہے، احرام سے نمائندگی ہوتی ہے، اللہ کے گھر سے نمائندگی ہوتی ہے، سعی سے نمائندگی ہوتی ہے، طواف سے نمائندگی ہوتی ہے، صفا و مروہ ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے۔ نے کہنا چاہیے کہ یہ سارے شاعر اللہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح ہماری جو خاص شکل و صورت ہے جس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ شاعر اللہ میں شامل ہے، اس لیے اس کی توہین کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ شاعر جو ہیں، کہا گیا کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ دیکھنا ان کی حرمت کبھی پامال نہ کرنا۔ اور اس سلسلے میں خاص طور پہ ہدی کا ذکر کیا، قلائد کا ذکر فرمایا۔ قلائد اور ہدی میں خاص فرق نہیں ہے، قلائد ہدی ہی کو کہتے ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اگر آپ نشان کے طور پر اس کے گلے میں کچھ چیز ڈال دیتے ہیں تو اس کو قلائد اور قلادہ کہتے ہیں۔ قلادہ تو آپ جانتے ہیں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا جانور قربانی کا جس کے گلے میں کچھ چیز ڈال دی گئی۔ اس سے جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حاجی لوگ جاتے ہیں، کہا دیکھنا ان کو تنگ نہ کرنا، ان کو مت روکنا، اس لیے وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ لیکن جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی تم احرام اتار دو، اب تمہاری اجازت ہے کہ جس جانور کو چاہو تم شکار کرو۔ اسی طرح تم چونکہ جس اللہ کے عہد کے پابند ہو، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ اگر ان کافروں میں سے کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہو یا کوئی حج کرنے جا رہا ہو تو دیکھو تم ان کو راستے میں نہیں روک سکتے ہو، یہ سوچ کر کہ چونکہ یہ مسجد حرام جانے سے ہمیں نہیں اجازت دیتے تھے، ہماری ان کی دشمنی چل رہی ہے کہ اتنے سالوں میں انہوں نے نہیں جانے دیا ہمیں اللہ کے گھر تک، بلکہ اس وقت بھی نہیں جانے دیتے تھے، تو یہ دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم ان کو راستے میں روک دو۔ اس لیے کہ بہت سارے قبائل تھے جن کا راستہ مدینے کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا، اگر مسلمان چاہتے، جب ان کو قوت مل گئی تھی، وہ چاہتے تو سارے قبائل کا ناطقہ بند کر سکتے تھے اور ان کو حج پہ جانے سے روک سکتے تھے، لیکن فرمایا دیکھو تمہیں تمہاری کسی اگر دشمنی بھی ہے
تو وہ تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم عدل سے تجاوز کرو، تمہیں ہر صورت میں عدل اور انصاف کرنا۔ کہا تمہارا اصول یہ ہونا چاہیے کہ تم نیکی سے تعاون کرو، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرتا ہے، تقوی کے کاموں میں تعاون کرتا ہے چاہے کوئی بھی ہو، اور گناہ کے کاموں میں اور تعدی کے کاموں میں کبھی تعاون نہیں کرتا چاہے اس کا اپنا عزیز کیوں نہ ہو۔ یہ اس کی ایک پہچان ہے اور یہی اس کو حکم دیا گیا، یہ اس کا مزاج ہے۔ یہ جو کہ بات کھانے پینے کی ہو رہی ہے نا کہ یہ جانور تم ان کا شکار نہیں کر سکتے، مزید اس سلسلے میں احکام دیے گئے کہ کچھ جانور ہیں جو تمہاری یہ مستقل حرام کر دیے گئے، جبکہ وہ جانور ہیں جن کو مشرکین عرب حلال سمجھتے تھے۔ مثلا وہ عجیب طرح کی حرکتیں کرتے تھے، وہ مردار کھاتے تھے۔ یہود حالانکہ جانتے تھے کہ مردار حرام ہے، خود بھی مردار نہیں کھاتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ ان کو انگیخت کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور تاکہ ان کو کوئی دلیل مل جائے اور وہ مذاق اڑاتے پھرے۔ ان کو یہ دلیل سکھائی انہوں نے کہ دیکھو عجیب بات ہے کہ جس کو خدا مارے وہ تو حرام ہے، اور جس کو یہ خود اپنے ہاتھوں سے مارے یعنی ذبح کرے وہ حلال ہے کوئی عقل کی بات؟ یہ وہ دلیل تھی جو انہیں مشرکین مکہ کو سکھائی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ مردار حرام ہے، تو مردار کو کس نے مارا؟ اللہ نے۔ اور جو ذبح کرتے اس کو کون مارتا ہے؟ ذبح کرنے والا۔ تو کہا ذبح کرنے والا اپنی چھری سے اس کو مار ڈالے وہ تو حلال ہے، لیکن جس کو اللہ مار دے اس کو حرام کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے احکام ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے تم پر حرام کر دیا گیا، حرمت علیکم، حرام کر دیا گیا ہے تم پر، المیتہ، مردار، جو تبھی موت مرتا ہے۔ اچھا، اس کو مزید واضح کرنے کے لیے نا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ جو تبھی موت مرے وہی، بلکہ جو حادثے سے مرتا ہے وہ بھی تم پر حرام ہے۔ آگے اس کی تفصیل بتائی کہ المنخنقہ، جس کا کسی وجہ سے گلا گھٹ جائے جانور کا تو مر جائے، اس سے الموقوذہ، جو ایکسیڈنٹ میں مر جائے، لاٹھی ماری کسی نے مر گیا، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو ٹکر لگ گئی، کسی چیز کے نیچے آ گیا، اس کو کہتے ہیں الموقوذہ، یہ بھی حرام ہے۔ المتردیہ، جو کسی دیوار کے نیچے آ جائے۔ النتیحہ، جس کو کسی جانور نے سینگ مار کے مار ڈالا، یہ سب جانور حرام ہیں۔ اسی طرح وما اکل السبع، جس کو کسی درندے نے کھا لیا اور درندے نے اس کو کھایا اور اس کے کھانے کی وجہ سے زخمی کرنے کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی، تو یہ سارے جانور حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھو حالانکہ یہ تبھی موت سے نہیں مرتے، یہ کسی نہ کسی حادثے کی وجہ سے مرتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل جو حرام کرنے والی چیز ہے نا وہ اللہ کا حکم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو تم نے دلیل بنا لیا۔ ہاں یہ ساتھ فرمایا کہ اگر یہ دیکھو کہ جس کو جان کسی درندے نے مارا یا کسی حادثے کا شکار ہوا لیکن ابھی اس میں جان باقی، تو الا ما زکیتم، جس کو تم خود ذبح کر لو مرنے سے پہلے تو وہ تمہاری حلال ہے، اور مرنے سے پہلے ذبح کریں تو خیر اس کی علامت ظاہر ہے کہ اس کا سانس آ رہا ہو، نبض چل رہی ہو، سانس تو ظاہر جانور کا دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس سے بھی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر جانور زندہ ہو تو ذبح کرنے کے بعد اس کا خون رواں ہو جاتا ہے، بہنے لگتا ہے، لیکن اگر وہ مر جائے تو خون اس کا بہتا نہیں، وہ رک جاتا ہے۔ یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ نے مردار کے گلے پہ چھری پھیری۔ مزید فرمایا کہ اسی طرح وہ جانور جو کسی نصب پر جا کر ذبح کیا جائے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، وہاں فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر وقف کر دیے جائے، نظر کر دیے جائے، تو کسی اور کے نام پر جانور نظر کر دینا کہ یہ اس کا ہے، یہ میں اس کے نام پر ذبح کر رہا، بے شک اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یعنی بے شک اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، لیکن وہ وقف کر دیا جائے اور نام کر دیا جائے کسی غیر کے، کوئی بھی ہو کسے باشد، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جگہ بڑی مقدس ہے، اس کو عربی زبان میں نصب کہتے ہیں، تو کہا بعض مقدس جگہوں کے تصور سے بعض لوگ اپنے بکرے وہاں لے جا کر اور حلال جانور لے جا کر ذبح کرتے ہیں کہ یہاں اللہ زیادہ قبول کرتا ہے اس مقدس جگہ کی واسطے سے، کہا ایسی مقدس کسی جگہ پر لے جا کر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، بے شک اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ اسی طرح وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، ازلام اصل میں تیروں کو کہتے تھے، جو مکہ معظمہ کے جو نگران لوگ تھے یا مجاور، ان میں سے ایک مجاور کے پاس وہ 7 تیر ہوتے تھے،
اس سے قسمتیں بھی معلوم کی جاتی تھی، سفر پہ جانے سے پہلے معلوم کیا جاتا میں جاؤں میری خیریت ہوگی کہ نہیں۔ اور یہی وہ تیر تھے جس سے حصے بھی بانٹے جاتے تھے، قرآن اندازی وہ کام آتے تھے۔ لوگ جوا کھیلتے، بس شراب پیتے، نشے میں آ کر جس کا بھی چاہتے ان پر کے ذبح کر ڈالتے، پھر اس کی کھال اتار کر اس کے بڑے بڑے پارچے کرتے اور اس پر بیٹھ کر جوا کھیلتے۔ جو آدمی جیتا جاتا اس ٹکڑے وہ گوشت کے وہ پھینکتا جاتا، لوگ غریب لوگ منتظر ہوتے تھے، اس لیے ان اجتماعات کو بڑے مقدس سمجھا جاتا تھا۔ تو چونکہ اس کا سبب بنتا تھا نا یہ شراب نوشی اور جوا، تو اس لیے یہ اعتراض پیدا ہوا کہ اسلام تو غربا کا بڑی پاسداری کرتا ہے، تو یہ عجیب بات ہے کہ جن شراب کی وجہ سے غریبوں کو کھانے کو ملتا ہے یا جوے کی وجہ سے، تو اس کو کیسے روکا جا سکتا؟ یہ ازلام وہ تیر ہیں جس سے جوا کھیلا جاتا تھا اور اس سے گوشت یا دوسری چیزیں تقسیم کی جاتی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان تیروں کے ذریعے جو تم تقسیم کا کاروبار کرتے ہو یہ بھی حرام ہے۔ کہا یہ ساری باتیں ذالکم فسق، یہ بغاوت ہے۔ عام عربی زبان میں فسق کا معنی ہوتا ہے یہ گناہ ہے، فاسق گناہ گار کو کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں صرف گناہ نہیں ہے بلکہ بغاوت ہے کہ آدمی حد سے نکل جائے۔ کہا یہ صرف گناہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، چلو درگزر کیا جائے، تو بغاوت ہے اللہ کے قانون کے خلاف۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج اللہ نے تمہیں اتنی قوت دے دی ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ حدیبیہ کے بعد یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہے، معاہدہ حدیبیہ کے بعد 7 ہجری میں یا 6 ہجری میں۔ اس وقت مسلمانوں کی قوت مل چکی تھی۔ کہا آج دنیا مایوس ہو گئی اس بات سے کہ وہ تمہیں اپنے طریقے پر چلا سکے، تو ماشاءاللہ مضبوط ہو گئے ہو اپنے نظریات میں۔ اس لیے اب اس طرح کی کسی بات میں بھی لوگ چاہے مذاق اڑائیں چاہے کچھ ہو، تم ان کی مت پرواہ کرو۔ اور اسی کا نتیجہ اور اسی کا صلہ ہے کہ یہ تکمیل دین کی آیت اس کے بعد نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دوسرے پارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم نے واقعی اللہ کے احکام کی اطاعت کا حق ادا کیا تو ہم تمہیں ہدایت بھی تکمیل کو پہنچائیں گے تمہاری، اور ساتھ یہ کہا تھا بلی اتم نعمتی، ہم اپنی نعمت کو بھی تمام کریں گے۔ یہ نعمت کیا تھی؟ یہ شریعت اور قرآن۔ اب اس وعدے کو پورا فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے چونکہ اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ تم اپنے نظریات میں اتنے پختہ ہو کہ لادینی قوتیں تم سے مایوس ہو گئی، اس لیے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دی۔ یہ ہیں وہ چند احکام جو دیے گئے۔ اس سلسلے میں کچھ سوالات بھی ہوئے، ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یسألونک ماذا احل لہم، کہ یہ آپ نے جو کھانے کی تہذیب سکھائی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں یہ چیزیں حلال ہیں، ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارے یہ حرام چیزیں تو بتا دی گئیں، یہ فرمایا جائے کہ حلال کیا ہے، کیا چیزیں ہماری حلال کی گئی۔ اللہ نے مختصر جواب دیا اور نہایت جامع، فرمایا احل لکم الطیبات، اللہ نے تمہاری یہ ہر طیب چیز کو حلال کیا۔ طیب وہ ہے جو دیکھنے کو ہی پاکیزہ لگے، کھانے میں پاکیزہ لگے، جس کے ذوق آدمی کا جس سے کراہت نہ کرے، جس کے کھانے کے بعد کوئی بیماری نہ پیدا ہو، جس کو کھانے کے بعد آدمی نہایت آسودہ حال ہو، آسودگی محسوس کرے۔ ایسا نہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی حرام گوشت کھاتے ہیں، مثلا خنزیر وغیرہ کا یورپ میں امریکہ میں کھایا جاتا ہے، تو جو لوگ وہاں نو مسلم ہیں ان کے بارے میں میں نے ان کے حالات پڑھے ہیں کہ ان کو جب بھی کسی واسطے سے حلال گوشت کھانے کو ملا تو رات اس کے بعد جس طرح انہیں آسودگی سے گزاری، وہ صبح اٹھ کے پوچھنے لگے یہ کیا نعمت ہے جو رات ہم نے کھائی، ہم تو روز یہ کھاتے ہیں حرام گوشت، اس کی وجہ سے پوری رات ہماری ایک بےکلی میں گزرتی، یعنی معدے کی خرابی سے عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے کھانے والے کی۔ تو حلال چیز تو سراسر ایک نعمت ہوتی ہے اللہ کی، جس میں کھانے والا ایک بڑی آسودگی محسوس کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں طیبات میں شامل۔ یہود پر بہت سی طیبات حرام کر دی گئی تھی، اس کی وجہ ان کی سرکشی تھی۔ کچھ تو ان کے فقہا نے خود مہربانیاں کی، ان کی مشگافیوں نے حالات خراب کیے، کچھ اللہ نے ان کو سزا دی، اس لیے بعض چیزیں ان پر حرام کر دی گئی، ورنہ طیبات میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اور اللہ نے سورہ اعراف میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہمارا جو رسول آئے گا وہ طیبات کو حلال کرے گا اور خبائث کو حرام کرے گا۔ انہوں نے اپنے اوپر جو بیڑیاں پہن لی ہیں نا، خود بات چیزیں حرام کر کے وہ کاٹ ڈالے گا، ان کے گلے کے توق توڑ دے گا۔ چنانچہ اس کا یہ وعدہ پورا کیا جا رہا ہے کہ طیبات حلال کر دی گئی۔ اب دوسرے اہل مذاہب کچھ کہیں
اس لیے مسلمان کو اس میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ ہر طیب چیز حلال ہے. وہ بے شک شور مچائیں کہ اونٹ کا گوشت حلال نہیں، وہ حلال ہے، اسی کو طیب ہے. اس سے فرمایا ہاں اس کا اصل سوال تو اس کا جواب آگے آ رہا ہے. سوال کو چونکہ تفصیل سے نہیں بتایا، اصل سوال معلوم ہوتا یہ تھا، اور شاید یہ سوال بھی حضرت عدی ابن حاتم کی طرف سے آیا تھا، کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں ایک شکاری ہوں، اور شکار عیاشی نہیں تھی عرب میں، بلکہ کہنا چاہیے ان کی ضروریات کے لیے ایک ضروری چیز تھی. یعنی یا تو غلہ بانی سے رزق کماتے تھے، یا تجارت سے، یا شکار سے. تو وہاں تو آپ جانتے کہ وسائل تو بہت محدود تھے. تو نجد کے علاقے میں شکار ہوتا تھا، اسی وہ شکار سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضور میں کتوں کے ذریعے بھی، بعض وقت دوسرے کسی درندے کے ذریعے، یا بعض اور عقاب کے ذریعے میں شکار کرتا ہوں. تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی؟ بلکہ ان کا سوال یہ تھا کہ میں اگر اپنا کتا چھوڑتا ہوں، لیکن جب میں جا کے شکار پکڑتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ دوسرا کتا بھی اس کے ساتھ شریک ہے، تو کیا میری یہ حلال ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ اگر تم نے ان شکاری جانوروں کو، چاہے وہ کتا ہو یا کوئی درندہ ہو، یا وہ جانور ہو کوئی شکاری، جو درندہ قسم کے جانور ہیں جن کے پنجے ہیں یا چونچ ہے بڑی لمبی اور مڑی ہوئی، اور وہ اس سے کاٹتے ہیں، شکار کو پکڑتے ہیں، تو کہا یہ جانور جو ہیں جن سے ذریعے تم شکار کرتے ہو، اگر تم نے واقعی ان کو سدھایا ہے، اور سدھانے کی علامت یہ ہے کہ تم جب چھوڑتے ہو انہیں تو وہ شکار پہ جاتا ہے. یعنی بے شک شکار سامنے نکلا جا رہا ہے، آپ کتا پکڑے ہوئے ہیں، سامنے ایک خرگوش دوڑا جا رہا، وہ کبھی نہیں ہلے گا جب تک اس کا پٹا آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ سدھایا ہوا. جب آپ اسے چھوڑیں گے تو آپ کے چھوڑنے سے وہ بھاگے گا. ایک تو یہ علامت ہے. دوسری سدھائے ہوئے کی یہ علامت ہے کہ جب وہ پکڑے گا شکار کو، اس کو خود نہیں کھائے گا، حتی الامکان کوشش کرے گا زخمی بھی نہ ہو. اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا، زخمی بھی ہو تو پکڑ کے بیٹھا رہے گا تا وقت کہ اس کا مالک آئے اور اس کو آ کر پکڑ لے. اب وہ مر بھی جائے تب بھی وہ حلال ہے، اور اگر نہ مرے تو ظاہر اس کا ذبح کرنا ضروری ہے. تو یہ جواب دیا گیا ہے کہ تم اگر اپنے ٹرینڈ جانوروں کو، تربیت یافتہ جانوروں کو چھوڑتے ہو، اور تمہارے چھوڑنے سے وہ جھپڑتے ہیں، اور پھر جب وہ پکڑتے ہیں تو وہ خود اسے کھاتے نہیں ہیں، تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جو انہیں روک رکھا ہے اس کا کھانا تمہاری یہ جائز ہے. تو حضرت عدی سے کہا کہ چونکہ اس میں دوسرا کتا بھی شریک ہو گیا ہے، تو تم نے اپنا کتا تو چھوڑا تھا، وہ تو نہیں چھوڑا تھا، ہو سکتا ہے اس نے پکڑا ہو، اس لیے اس کو نہ کھاؤ. وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس میں اگر مفسرین نے اختلاف کیا کہ اس کا مرجع کیا، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں حکم دیا گیا کہ تمہاری یہ لازم ہے کہ جب تم جانور چھوڑو تو اللہ کا نام لے کے چھوڑو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو. اب تمہاری اس کا پکڑا ہوا جانور کھانا جائز. اس نے مزید فرمایا کہ ساری طیبات تمہاری حلال کر دی گئی ہیں، اور اس طرح وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا بھی تمہاری حلال ہے. وہ اس لیے کہ جب یہ باتیں کھول دی گئی، ان کو بتا دیا گیا کہ تم نے بلا وجہ طیبات کو حرام کیا گیا. اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں تو ہمارے حلال و حرام میں یہود اور عیسائیوں کے ساتھ کوئی اختلاف باقی نہیں رہ جاتا. انہوں نے اپنے طور سے جن جانوروں کو حرام کر رکھا ہے اور جن جانوروں کو حلال کر رکھا ہے، اگر وہ اپنی زیادتیاں واپس لے لیں، صرف اللہ کی کتاب تک محدود رہیں، تو پھر ان کے اور مسلمانوں کے محرمات اور محللات میں کوئی فرق نہیں. اسے کہا کہ اب تمہارے لیے ان کا کھانا حلال ہے، اور اب تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اس لیے کہ جب وہ سمجھیں گے کہ یہ جانور حرام نہیں تھے، بلا وجہ ہم نے کیا، اب ان کو کوئی اس میں تعامل نہیں ہوگا. اس سے یہ بھی فرمایا کہ ان کی شریف بھی عورتیں، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تمہاری شریف گھروں کی بیٹیاں، شریف زادیاں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور تمہارے لیے فاحشہ عورتیں حلال نہیں ہیں، چاہے وہ مومنہ ہی ہوں. اسی طرح ان کی عورتوں میں سے، ان کی بچیوں میں، ان کی لڑکیوں میں جو شریف زادیاں وہ تمہاری لیے حلال ہیں، جو پاک دامن ہو. یہ یاد رکھیں، یہ جو محسن کا لفظ ہے، محسنہ یا محسن، یہ تین چیزوں پر بولا جاتا ہے. محسن یا محسنہ، محسنہ کہتے ہیں اس عورت کو اس کا نکاح ہو چکا ہو. محسنہ اس عورت کو کہتے ہیں جو آزاد ہو، غلام اور لونڈی نہ ہو. محسنہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے دامن عفت پر کوئی چیٹا نہ پڑا، پاک دامن ہو. یہ تین معنوں میں قرآن حکیم نے اس کو استعمال کیا، اور یہاں یہ تیسرے معنوں میں استعمال کیا گیا. یہ حلال تو ہے،
لیکن کیا واقعتاً مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کی لڑکیوں سے، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا پسندیدہ بھی ہے یا نہیں؟ اگر اس پورے رکوع پہ غور کر لیا جائے تو 2 دفعہ اس میں الیوم کا لفظ آیا ہے. اس سے دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ آج تم جس طرح کے صورتحال سے دوچار ہو کہ تمہارا دبدبہ ہے معاشرتی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی تمہاری تہذیب غالب ہے اس پورے جزیرہ عرب میں. تم ایسی صورتحال کو پہنچ گئے. اگر تمہاری اپنی تہذیب کو کہیں سے چیلنج ہونے کا خطرہ نہ ہو کہ عورتیں تمہارے گھروں میں آ کر اپنی تہذیب چلانے کی کوشش نہ کریں، پھر تو تمہاری یہ حلال ہے. لیکن اگر تم یہ دیکھو کہ تمہاری اپنی تہذیب متاثر ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر حلال ہونے کے باوجود ان کو پسند نہیں کیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب بعض صحابہ نے ایران میں اور شام کے علاقوں میں، ان علاقوں کے فتح ہونے کے بعد انہوں نے وہاں کی خواتین سے شادیاں کی، تو حضرت عمر فاروق نے حکم جاری فرمایا میرا خط ملتے ہی اگر کھڑے ہو تو بیٹھنے سے پہلے طلاق دے دو. فرمایا کہ تم یہ عورتیں یہاں کی ملک شام کی یہ زیادہ خوبصورت ہیں عرب عورتوں سے، تم نے اگر ان کو اپنے گھروں میں لا بسایا تو عرب عورتیں کدھر جائیں گی. دوسری یہ بات کہ تم یہ ٹھیک ہے تمہاری یہ حلال کی گئی، تم تو ظاہر ہے جہاد میں مصروف رہو گے، تمہاری 100 جمیلے ہیں، پیچھے تمہارے بچوں کی تربیت وہی کرے گی نا. تو کیا وہ ان کو اسلام دیں گی؟ وہ ایمان ان کے گلے سے اتاریں گی؟ اس لیے کہا یہ پسند نہیں کیا گیا اسے، البتہ ضرورت پڑے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا. یہ جو تہذیب جہاں تک تھی کھانے پینے کی اس کا بیان ہو گیا. اس کے بعد اگلے رکوع میں عبادت کی تہذیب. عبادت کی تہذیب کیا ہے کہ نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آدمی باوضو نہ ہو. اسے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اس سے پہلے اپنے یہ جو جن کا یہاں ذکر ہے یہ فرائض ہیں. اور قرآن کی طریقہ یہ فرائض کو بیان کرتا ہے، سنتوں کو مستحبات کو حضور پہ چھوڑتا ہے. یہ کام سنت کا ہے. اس لیے صرف فرائض کو بیان کیا کہ تم منہ دھوو، ہاتھ دھوو اپنی کوہنیوں تک، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو. اور مزید اس کی تہذیب سکھائی کہ ان کو یعنی صرف کہنا چاہیے کہ صرف وضو کی نہیں بلکہ پوری پاکیزگی کی کہ ان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم حالت جناب میں تم مبتلا ہو جاؤ پھر صرف وضو کرنا نہیں، فطہروا مزید طہارت پیدا کرو یعنی غسل کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو اور تمہاری یہ پانی نقصان دے سکتا ہو، او علی سفر، یا تم مسافر ہو پانی ملتا نہ ہو، او جاء احد منکم من الغائط، کوئی تم میں سے رفع حاجت سے آئے اور پانی نہیں ملتا، او لامستم النساء، یا تم اپنی بیوی کے پاس جا چکے ہو یعنی تم نے مباشرت کی ہے، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اب تم اگر پانی میسر نہیں ہے، پانی نہیں پاتے ہو تو پھر پاک مٹی سے تیمم کرو. کہا یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. اور فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور کہا میں عرض کر چکا ہوں کل کے درس میں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح زمین پہ ہاتھ مارنے اور کس طرح اس کا مسح کرنا ہے، وہ اس کا مسح کا ذکر کیا گیا ہے. کہا یہ جو کچھ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اس میں 2-3 باتیں ہیں کہ اگر ہم تمہیں تیمم کی اجازت نہ دیتے تمہاری ایک مشکل پیدا ہو جاتی، جہاں تمہاری یہ مشکل ہو یعنی پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہو یا سرے سے پانی نہ ملتا ہو اور تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے، ناپاک حالت میں تو پڑھ نہیں سکتے، پاکیزگی کس طرح پیدا کرو گے. یہود نے اس کا بڑا مذاق اڑایا، لیکن دیکھو کس قدر حکیمانہ انداز ہے یہ کہ تمہیں بہرحال پاک ہونا ہے. اور پاک ہونے کے پاک کرنے والی چیز پانی یا مٹی نہیں ہے، پاک کرنے والی چیز آدمی کے اندر کی وہ تہذیب اور وہ جذبہ ہے جو آدمی اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے حکم سے پاک ہونے کے لیے میں یہ کام کرنے لگا ہوں، وہ چیز اصل میں پاک کرتی ہے. تو کہا چاہے مسح کرو چاہے تم وضو کرو تو پاک ہو جاؤ گے، چاہے غسل کرو. اور دوسرا کہا کہ یہ ہم نے تمہیں تیمم کی اجازت اس لیے دی ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا اپنی نعمت کو تمام کرنے کا. اب اگر صرف وضو ہوتا، غسل ہوتا، تیمم کی اجازت نہ ہوتی، ناتمام رہتی ہماری یعنی مختلف حالات میں ہماری پاکیزگی کا تصور ناتمام رہتا. تو اس کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے یہ اجازت دی. یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ وہ انسانوں کو ہدایات دے رہا ہے کہ تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، نماز پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے، کس طرح پاکیزگی اختیار کرنی ہے.
پانی نہ ملے تو تمہیں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم تیمم کر لو۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ اللہ کی وہ کیا نعمت ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ سارے احکام مل رہے ہیں۔ وہ نعمت یہ ہے کہ تم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، تم نے ایک میثاق کیا ہے اللہ کے رسول سے، اور اس کو مضبوطی سے تم نے تھاما ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے۔ یہ تم نے جو عہد باندھا ہے، اس کے حوالے سے یہ ساری نعمتیں اور سارے احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ کا شکر اس پر بجا لاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ کبھی نہ بھولو کہ جو کچھ سینے کے راز ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ جہاں تک تمہاری اجتماعی زندگی کا، یہ پوری قومی زندگی کا تعلق ہے، اس میں بھی تمہیں اپنی شناخت کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ تمہیں اللہ نے شہداء بالقسط بنایا، قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر تم انصاف کے گواہ بنو، عدل قائم کرو۔ انفرادی زندگی میں بھی عدل اور عدل اجتماعی قائم کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کسی ادارے میں، زندگی کے کسی شعبے میں اگر ظلم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ ظلم کی ہر صورت کو فنا کر دینا کم از کم اپنے اثر رسوخ اور اپنے دائرہ کار کی حد تک یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی مملکت کی اور پوری امت مسلمہ کی تو ظاہر ہے یہ اس طرح کی ذمہ داری ہے کہ کہیں بھی ظلم ہونے کی وہ اجازت نہیں دیتا۔ جب تک ایک غالب قوت تھی دنیا کی، تو پھر تو پوری دنیا میں کہیں ظلم ہوتا تھا تو امت مسلمہ کا سربراہ چونک اٹھتا تھا کہ ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اور جب خاص طور پر اپنی مملکت میں اگر ایشیا کوچک کے آخری کنارے سے کسی گاؤں سے، سرحدی علاقے سے، وہاں کا پرچہ نویس یہ لکھتا تھا کہ میں جا رہا تھا بازار میں تو میں نے آواز سنی، ایک بوڑھی عورت بلند آواز سے کہہ رہی تھی واہ معتصمہ، او معتصم تم کہاں ہو؟ میں جب پلٹ کے گیا تو میں پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، اس نے میرا دوپٹہ کھینچا گیا یہاں۔ تو ہمارا معتصم کہاں مر گیا، ہمارا جو خلیفہ ہے؟ اس نے یہ واقعہ معتصم کو لکھا۔ تو جس وقت وہ ڈاک سنا کرتا تھا اپنے تخت پر، تخت سے کافی بلندی پر تھا، بلندی پر بیٹھا وہ ڈاک سن رہا تھا، تو جب اس نے واہ معتصمہ کا لفظ دہرایا نا، واہ معتصمہ، اے معتصم تو کہاں؟ تو اس نے فوراً کہا یا امت اللہ، لبیک یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی میں حاضر ہوں، اور یہ کہہ کر چھلانگ لگائی اور نیچے آ گئی۔ کہا بتاؤ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے جب بتایا کہ یہ حادثہ ہوا ہے تو اس نے اپنے وزیر اعظم سے کہا کہ شام سے پہلے فوجیں روانہ ہو جانی چاہیے اور میں خود کمان کروں گا۔ چنانچہ منزلوں پہ منزلیں مارتا ہوا پورا اپنا ملک طے کرتا ہوا ایشیا کوچک کی آخری سرحد پر پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے پوری سرحد کو پامال کر ڈالی، اور جب تک اس عورت کو تلاش نہیں کر لی ہے اور اصل مجرم کو پکڑ کے سزا نہیں دے دی، اس وقت تک اس نے اپنا لباس نہیں بدلا۔ اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ یہ عدل قائم کرنا اور ان لوگوں کو انصاف مہیا کرنا یہ امت مسلمہ کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تو اپنوں کی بات ہے، غیروں کے پر بھی ظلم ہوتے ہوئے کبھی مسلمان برداشت نہیں کرتے تھے۔ خود تو ظلم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسے ان کی ذمہ داری یہ تھی وہ دنیا میں امن کے گواہ اور عدل کے گواہ بنا کے اٹھائے گئے۔ اسی فرمایا کہ دیکھنا تم اس عدل کو قائم کرتے ہوئے کسی دشمنی کا شکار کبھی نہ ہوا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل چھوڑ بیٹھو، عدل کو کبھی نہ چھوڑو۔ اس پر پھر کچھ وعدے بھی ذکر فرمائے ہیں اور یہ بھی دھمکی بھی دی ہے ایک طرح سے کہ اگر اس میں کمزوری دکھاؤ گے پھر آخرت میں اللہ کے عذاب سے واسطہ پڑے گا۔ اور مزید احسان کا ذکر فرمایا کہ دیکھو تم نے جو صحیح زندگی اختیار کی ہے، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور اسلامی زندگی اختیار کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم تنہا کاوشیں کر رہے ہو، بلکہ اللہ کی تائید و نصرت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ دشمن چھپ کر کو بھی وار کرنا چاہتا ہے، اللہ بچاتا ہے تم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، مسلمانوں اس وقت کو یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تمہاری طرف دسترازی کرنے کا، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کا ہاتھ روک دیا۔ اس پر مختلف واقعات مفسرین لکھتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ سمیت کسی معاملے کے تصفیے کے لیے یہود نے اپنے محلے میں آنے کی دعوت دی تھی،
اور اپنے مکان کے ساتھ سائے میں حضور کو بٹھانا مقصود تھا۔ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا حضور چلے گئے تھے، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے جبریل نے آ کر اطلاع دی کہ ان لوگوں نے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ کر آپ کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے آپ نہ جائیے۔ تو ایک بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ چلے گئے تھے، بیٹھے تھے کہ اچانک وہاں سے اٹھ کے چل دیے اور صحابہ بھی پیچھے آ گئے۔ تو تب آپ نے بتایا کہ مجھے وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ انہوں نے میرے قتل کا اور آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو کئی دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے احسانات ہیں کہ دشمن کا ہاتھ تم تک نہیں پہنچتا۔ تو تم اگر اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر چکے ہو تو اللہ بھی تو تمہاری حفاظت کرتا۔ تو یہ مسلمانوں کے عہد و پیمان کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھو یہ عہد و پیمان ہم نے ہر دور میں ہر اس امت سے لیے ہیں جو بھی کسی پیغمبر کے واسطے سے وجود میں آئی۔ جس سے تم آج ایک امت ہو بلکہ حامل دعوت امت ہو، اسی لیے تم سے پہلے بنی اسرائیل بھی ایک حامل دعوت امت تھے، یا یہود کہہ لیجئے، ان کو بھی اللہ نے کتاب دی، ان کی طرف عظیم پیغمبر تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کو بڑے منصب پر فائز کیا گیا۔ اسی حامل دعوت امت اور توحید کا علم ان کے ہاتھ میں دیا گیا اور انسانوں کی اصلاح کا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا گیا۔ ان کو صرف یہ فرمایا تھا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق اور عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان پر 12 نقیب مقرر کیے کہ ہر قبیلے کی دینی ذمہ داریوں کے تم دینی کارکردگی کے تم ذمہ دار ہو کہ دیکھنا ان لوگوں میں یہ خرابیاں نہ آنے پائیں، تم باقاعدہ ہوش آواز کے ساتھ ان کی نگرانی کرنا۔ تو کہا اگر تم اللہ کے راستے پر ٹھیک طرح سے چلتے رہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری قوتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نظام صلاۃ قائم کیا، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، تم نے نظام زکوٰۃ نافذ کیا، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسول جو مختلف وقتوں میں آئے اور خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہیں ان پر تم ایمان لائے اپنے ان کے دور میں، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم نے ان کی مدد بھی کی اور ان کو قوت بہم پہنچائی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر جنگ چھڑ گئی اور کسی وقت بھی ان کو قرض حسن کی ضرورت پڑی، یعنی ان کو اپیل کی کہ مدد کرو، جہاد کے لیے ضرورت ہے انفاق کی، تو تم نے قرض دیا اللہ کو، یعنی تم نے دل کھول کر خرچ کیا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری برائیاں مٹا دوں گا، معاف کر دوں گا تمہیں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا، جنتوں کے باغ، ان باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، لیکن جس نے اس کے بعد کفر کیا یوں سمجھو اس سے صراط مستقیم چھوٹ گئی۔ یہ کہنے کے بعد ان کے کرتوت بیان کیے گئے کہ دیکھو تمہاری طرح ان سے بھی ہم نے ایک عہد لیا تھا، اور یہی عہد اس کی تفصیل بھی بیان کی، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اس کے بدلے میں کیا اللہ کی کتاب میں تحریف کی۔ ہم نے جو ان کو شریعت دی تھی اس کا بیشتر حصہ وہ بھول گئے۔ بھول کیا گئے؟ اس کو نظر انداز کر دیا۔ کہا آئے دن حضور سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ آئے دن آپ ان کی کسی نہ کسی خیانت سے مطلع ہوتے ہیں، یعنی حضور کو خود تجربہ ہوا کہ جب انہی کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ بیٹھے، انہی کے 2 آدمیوں کے درمیان جن پر الزام تھا زنا کا، تو جب آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے، تو ان کے ایک عالم نے اصل جہاں حد زنا کا ذکر تھا اس پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ یہ نہ پڑھنے کا موقع ملے، اور دوسری باتیں کہیں کہ نہیں ہم یہ کرتے ہیں، منہ کالا کر کے گھما پھرا دیتے ہیں، کوئی جوتے مار دیتے ہیں۔ لیکن انہی کے ایک بڑے عالم کو جب حضور نے قسم دے کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنی بڑی قسم نہ دیتے میں کبھی نہ بتاتا کہ واقعی ہمارے یہاں بھی وہی سزا ہے جو اسلام کہتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جب زنا کی کثرت ہوئی اور عمرہ اس میں مبتلا ہوئے تو پھر ہم ظاہر اس میں تبدیلی کر گئے، اب برائے نام سی سزا رہ گئی ہے، وہ حد ختم ہو گئی۔ تو اس طرح کی ان کی خیانتیں آئے دن اللہ اس کی اطلاع دیتے تھے، حضور اس سے مطلع ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہم بتاتے ہیں تو اب آپ ان سے قطع تعلق نہ کیجئے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، اس کا معنی حقیقت میں معاف کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ نظر انداز کریں انہیں۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ ان سے بالکل دشمنی منہ لے لی جائے، ابھی آپ ان کو نظر انداز کریں۔ کہا اسی طرح یہی حال، یہ تو یہود کا حال تھا، اسی طرح ان لوگوں کا بھی حال جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا، عیسائیوں نے، ان سے بھی ہم نے عہد و پیمان لیے لیکن وہی پھر گئے اس سے، انہوں نے بھی شریعت چھوڑ دی۔ بالآخر یہ ہوا کہ ان کے درمیان ایسا شدید اختلاف اور تفرقے پیدا ہوئے وہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوں گے۔
اب اس کے بعد پھر یہود سے اور عیسائیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم نے تو اپنی صدیوں کی زندگی برباد کر دی، اب تمہیں ایک موقع ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے۔ کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے ان چیزوں کو جن کو تمہارے علماء نے چھپا رکھا تھا۔ ہم تمہاری تعلیمات کو کھول کے بیان کر رہے ہیں، رسول بتا رہا ہے تمہیں کہ اصل صراط مستقیم کیا ہے، تو تمہارے لیے موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آیا ہے، کتاب مبین آئی۔ تو بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے قرآن کریم مراد ہے، البتہ اس کی دو حیثیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ وہ فکری الجھنوں کو بھی دور کرتا ہے، وہ روشنی دیتا ہے انسانی فکر کو، دماغ کی اصلاح کرتا ہے، اس لحاظ سے وہ نور ہے۔ اور وہ کتاب مبین اس ان معنوں میں ہے کہ وہ پوری شریعت دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں صرف شریعت نہیں ہے تورات کی طرح، بلکہ اس میں فکری روشنی بھی ہے، وہ ذہنی اختلال کا علاج بھی کرتا ہے، الجھنوں کو دور کرتا ہے، اور وہ حکمت اور دانش کی باتیں سمجھاتا ہے کہ جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لحاظ سے وہ نور ہے۔ کہا جو آدمی اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، اس کی رضا کا خواہش مند ہے، اس کے لیے تو وہ سلامتی کا راستے کھولتا ہے۔ اب تمہاری یہ موقع ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن تم نے اسے فائدہ کیا اٹھانا تھا؟ بدبختو، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مسیح ابن مریم کو خدا کہتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اس کو تین میں سے تین قرار دیتے، تین میں کا ایک قرار دیتے، تو تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ حالانکہ سیدھی سی بات ہے، تم اس کو خدا قرار دیتے ہو، لیکن ایک بات کا جواب دو، اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو اور خود ان کی والدہ حضرت مریم کو دونوں کو ہلاک کر دے، تم بچا لو گے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم امہ، مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، دنیا کو میں بچا سکتا ہے کوئی؟ تو کیسے خدا ہیں جو اپنی مدافعت نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ہے ان کا کہنا چاہیے عقائد کے بارے میں حال، لیکن عام ان کی زندگی کے معاملات میں حال یہ ہے کہ یہود بھی یہی کہتے ہیں اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا تو خاص رشتہ ہے اللہ سے، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ یہ وہ تصور ہے جس نے ان کو شریعت کی پابندیوں سے یکسر آزاد کر دی، کہ جس کو پتا ہے کہ میں تو چہیتا ہوں، مجھے کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی، وہ کوئی پابندی کرے۔ کہا اگر تم ایسے ہی چہیتے ہو تو ایک بات تو بتاؤ کہ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر تمہارے گناہوں کی پاداش میں اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا رہا اگر تم چہیتے ہو اس کی؟ اپنوں کو سزائیں تو نہیں دی جاتی نا۔ کہا کچھ نہیں ہو تم، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی اللہ کی مخلوقات میں سے بشر ہو، انسان ہو، اس کے سوا تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ پھر ان کو ترغیب دینے کے لیے ان کی ابتدائی تاریخ کے کچھ حوالے دیے۔ کہا دیکھنا تم اپنی تاریخ کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر موجود تھے تو تم بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسے کیسے احسانات کیے تھے۔ ان کے پہلے یا ان کے جانے کے بعد اللہ نے تم میں مسلسل اور نبی بھی بھیجے، اور پھر ان نبیوں کو حکومتیں بھی دی۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومتیں دی، ایسی حکومت کس کو ملی ہوگی؟ یہ اس کے احسانات ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کتنے بڑے حکمران گزرے، ان کے بعد ظاہر ان کی اولاد میں بھی کچھ عرصہ تک حکومت رہی، یہ اور وہ پیغمبر بھی تھے۔ کہا دیکھو یہ اللہ کے احسانات تھے، لیکن تمہاری کمزوری کا حال یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ نے حکم دیا، انہوں نے جو بار بار جو تقاضا کیا کہ ہمیں ایک آبادی چاہیے، انہوں نے کہا سامنے تمہارے فلسطین ہے جو ارض مقدسہ ہے۔ ارض مقدسہ ان معنوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، تینوں نے اللہ کے کلمے کو وہاں بلند کیا۔ یعنی سب سے پہلے جو خدا کی توحید کا پرچار ہوا ہے وہ فلسطین میں ہوا۔ پھر یہ کہ وہ تینوں وہاں سو آرام فرما ہے، اس لحاظ سے اس کو ارض مقدسہ کہا کہ وہ توحید کا مرکز رہا، وہاں اللہ کی کتابیں نازل ہوئی، ایسی وہ پاکیزہ جگہ ہے۔ کا حکم دیا گیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اس کو فتح کر لو۔ لیکن یہ اس قدر بے ہمت اور کمزور لوگ، بلکہ کہنا چاہیے کہ عزم و توانائی سے اس قدر خالی، کہ صاف کہا کہ ہم نہیں جا سکتے وہاں۔ ایک وفد بھیجا کہ جا کے معلوم کر کے آؤ وہ علاقہ کیسا، تو نے آ کر بتایا وہاں تو دودھ کی نہریں بہتی ہیں، دودھ اور شہد کی، لیکن وہاں کے لوگ بڑے طاقتور ہیں، بڑے لمبے قدوں کے، وہ تو ہمیں کھا جائیں گے۔
بار بار موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ یہ سرزمین میں نے تمہارے نام لکھ دی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی کمزوری کا عالم یہ تھا، کہا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، کہا جب تک وہ لوگ وہاں ہیں وہ نکل کے چلے جائیں تو پھر جائیں گے ہم، اس وقت تک ہم نہیں جاتے۔ کہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جا اور تیرا رب جائے، جا کے دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں ان کی ہمتوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو بالآخر موسیٰ علیہ السلام بیچارے پکار اٹھے، انہوں نے کہا یا اللہ لا املک الا نفسی و اخی، میں تو اپنے آپ کا مالک ہوں یا اپنے بھائی کا، وہ اللہ کے نبی ہیں، میں ان پر بھروسہ رکھتا ہوں، جو حکم دے گا ہم تعمیل کریں گے، لیکن اس قوم کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان تفریق کر دے۔ لیکن اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ اگر تفریق کر دی جاتی تو ان پر خدا کا عذاب آ جاتا، اس لیے کہ جسد قوم میں اللہ کے نبی کی حیثیت روح کی مانند ہوتی، وہ جب نکل جاتا ہے یا اس کو ہجرت پر حکم دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ قوم عذاب سے بچتی نہیں، اس لیے ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ البتہ سزا ان کو یہ ضرور دی گئی کہ حکم دیا گیا اب 40 سال تک یہیں گھومو پھرو گے، یہ کوئی صحرا بہت بڑا نہیں ہے کہ تم 40 سال اس کو طے نہ کر سکو، لیکن آپ اندازہ فرمایا کہ لاکھوں کی قوم پورے 40 سال وہیں چکر کھاتی رہی، جب تک ان کے بڑی عمر کے لوگ سارے مر کھپ نہیں گئے۔ کہا اور تورات میں ہے کہ تمہاری لاشیں یہیں پڑیں گی، یہیں گریں گی، جو تمہارے بچے ہیں نا وہ جب جوان ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ چونکہ صحرا کے پروردہ ہوں گے، ان میں ایک عزم و توانائی ہوگی، تب وہ کچھ کر گزرنے کے قابل، تم تو اس قابل نہیں ہو، اس لیے کہ تمہیں تو غلامی کھا چکی۔ اس سے اجتماعیت والوں نے یہ سبق لیا ہے کہ جو قومیں غلام رہ چکی ہوتی ہیں، جب تک ان کی غلامی کے اثرات کو دور نہیں کیا جاتا، اس وقت تک وہ قوم کبھی کو مار کا انجام نہیں دے سکتی۔ ہمارے ساتھ بھی یہی حادثہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایک ملک دے دیا، لیکن ساتھ ارض مقدسہ کی طرح ہم پر ایک ذمہ داری بھی ڈال دی کہ تمہیں اس کو اللہ کی مملکت بنانا، لیکن ہم خوگر تھے پرانی غلامی کے، اس لیے ہم نے وہ ساری حرکتیں کی جو غلام قوم کرتی رہی۔ غلام قوم پیسے کو پوجتی ہے، خدا کو نہیں پوجتی، وہ اللہ کے لیے کسی بڑے مارکے کو سر کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتی۔ اگر ہم اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے اس تصور کو دل و دماغ سے نکالتے، اور یہ میں نہیں کہتا، مصور پاکستان نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اے شیخ حرم رسم و رہے خان کہیں چھوڑ، مخصوص سمجھ میری نوائے سحری کا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے سبق انہیں خود شکنی خود نگری کا، تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ ان کی پریشان نظری کا علاج اگر ہم نے کیا ہوتا تو اب تک میرے خیال میں شاید یہ قوم اٹھنے یا کم از کم بلکہ دوڑنے لگتی۔ تو یہاں یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ اس قوم کو یہ حادثہ لے بیٹھا، اور مزید ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب دلوں میں خوف خدا نہ رہے نا تو پھر تو جانیں بھی سلامتی نہیں رہتی، ایمان کہاں سلامت رہتا۔ کہا ان کو سناؤ ذرا قصہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا۔ انہیں قربانیاں پیش کی ہے کہ ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی۔ اب اس بیچارے دوسرے کا کیا قصور؟ اس کو حسد کا بخار چڑھا، انہوں نے کہا چونکہ تیری وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ بہت نیک متقی انسان تھا، انہوں نے کہا تم اگر میرے قتل کا کوئی ارادہ باندھو گے، اقدام قتل کرنے کی کوشش کرو گے، میں اس منصوبہ بندی میں شریک نہیں ہوں گا، یہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہ نہیں مطلب میں سر رکھ دوں گا سامنے، لیکن میں تمہیں کوشش نہیں کروں گا قتل کرنے کی۔ اگر تمہارے ہاتھ سے قتل ہو بھی گیا تو پھر تم اللہ کو جا کر جواب دو گے۔ چنانچہ اس کو موقع ملا اور مار ڈالا اسے۔ یہ پہلا قتل ہے جو اس زمین پہ ہوا۔ تو یہ یہود کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہارا طرز عمل مسلمانوں کے ساتھ بالکل وہ ہے جو قابیل کا حابیل کے ساتھ تھا۔ جیسے اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا محض حسد کی وجہ سے، تم بھی صرف حسد کی وجہ سے حضور پر ایمان نہیں لا رہے، حالانکہ تم بنی اسماعیل کے بھائی ہو، لیکن تمہیں حسد کی آگ لگی ہے کہ ہم میں پیغمبر کیوں نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے تم قابیل کی طرح حابیل کے پیچھے پڑ گئے۔ تو جس طرح وہ کوئی بھی دنیا میں قتل ہوتا ہے تو گناہ اس کے نام لکھا جاتا ہے، وہ اس گناہ میں شریک ہے کہ اس نے پہلا قتل کیا۔ اس لیے اللہ نے مستقل حکم دیا بنی اسرائیل کو بھی اور آنے والی امتوں کو بھی کہ دیکھنا یہ سب سے بڑا جرم
حرمت جان کا پامال ہونا ہے تو دیکھنا انسانی جان کو خطرے میں نہ پڑنے دینا، چنانچہ آگے جا کر اس کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم یہ دیکھو بنی اسرائیل، چاہے اہل کتاب کے دو حصے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی، جس طرح وہ تباہ ہوئے ہیں تو وہ اپنی بد چلنی، بد عملی اور ایمان میں کمزوری کے بعد تباہ ہوئے۔ تو اصل جو جوہر ہے کسی بھی آدمی کا یا کسی قوم کا، وہ اس کا حسن عمل ہے، اس کے ایمان کی پختگی ہے، اس کی استقامت ہے۔ تو دیکھو تم اس کو اپنا ذریعہ بناؤ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ مسلمانوں تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ۔ اسی وسیلے نے اس قوم کو عرش معلیٰ تک پہنچایا، دنیا کا امام بنایا اور آخرت کا بھی امام بنا دیا، آخرت کا مالک بنا دیا، دنیا کے وارث ٹھہرے، آخرت کے وارث ٹھہرے۔ تم بھی اگر چاہتے ہو تو یہی تمہارے پاس وسیلہ، ایک ذریعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک طرز عمل کو اپنے لیے رہنما بناؤ۔ اور اس کی ایک مثال دی کہ دیکھو اگر تمہیں کسی چور کے ہاتھ کاٹنے پڑے تو تمہیں دریغ اس سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ لیکن اس میں دو باتیں فرمائیں کہ بظاہر یہ سخت لگتی ہے سزا ہاتھ کاٹنے کی، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی سزائیں جو ہیں وہ صرف سزا نہیں ہیں بلکہ وہ عبرت بھی دلاتی ہیں۔ تو چونکہ اس کو عبرت بنانا مقصود ہے، یہ نہیں کہ فیشن بنانا مقصود ہے کہ تم چند دن تک ایک چور کو جیل میں رکھو پھر چھوڑ دو، جا کے پھر جا کے چوری کرے۔ مغرب نے موت کو ختم کیا ہر طرح کے جرم کی سزا میں، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جرائم بڑھ گئے، کہیں کہیں پہنچ گئے، ہر جگہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، نہ وہ دوبارہ چوری کرے گا، نہ اس کو دیکھنے والا کبھی جرت کرے گا، اسی کی عبرت پیدا ہو جائے گی۔ ہاں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی اس جرم میں ماخوذ بھی ہو جائے لیکن فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، اس کے بعد وہ توبہ کرے، اصلاح کر لے، اللہ کی رحمت اس کو مل سکتی ہے، البتہ ہاتھ نہیں مل سکتے، وہ تو ہاتھ ضرور کٹے گی۔ اتنی کاوشوں کے باوجود چونکہ یہ یہود خاص طور پر دشمنی سے باز نہیں آتے تھے، اسلام لانا تو دور کی بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا، کہا یہ جو منافقین ہیں تم دیکھ رہے ہو کہ یہ بار بار یہود کے سے راہ و رسم پیدا کرنے میں لپکتے ہوئے جاتے ہیں، پینگے بڑھاتے ہیں ان سے محبت کی۔ اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہود میں سے لوگ نکل کے آتے ہیں، بظاہر آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ سے دشمنی کرنے آتے ہیں، دوسرے قوموں کے، دوسرے لوگوں کے بھیجے ہوئے آتے ہیں، ان کی ایک طرح کے جاسوس ہوتے ہیں۔ اور باقی یہودی علماء کو تم دیکھتے ہو کہ وہ اپنی کتاب میں تحریف سے باز نہیں آتے۔ تو آپ کی ساری کاوشیں یوں معلوم ہوتا کہ بیکار جا رہی۔ کہا آپ کو اس سے دل نہیں میلا کرنا چاہیے، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ تبلیغ و دعوت کا کام کریں، ابلاغ سے کام لیں، اس کے علاوہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی۔ کہا جس قوم کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں نا، اعمال بگڑ جاتے ہیں، پیغمبر آخری پیغمبر بھی ہو تو اس کی کاوشیں بھی کام نہیں دیتی۔ کہا ان کا حال تو یہ سماعون للکذب اکالون للسحت، بڑے شوق سے جھوٹ کو سنتے اور بڑے شوق سے رشوت اور حرام کھاتے۔ تو جن کا کھانا بھی حرام ہو، پیٹ میں حرام مال جائے، اور جن کو جھوٹ سے انتہا درجہ کی دلچسپی ہو، آپ ان کی کیا اصلاح کریں؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے باوجود اس کے کہ ان کے پاس تورات موجود ہے لیکن وہ اپنی عدالتوں سے فیصلے نہیں کرواتے، آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ شاید آپ ان کے لیے کوئی نرمی پیدا کر دیں۔ یعنی وہ اپنی شریعت کے بارے میں بھی یوں کہہ رہی ہے، بدگمان بھی ہیں، بدتینت بھی ہیں، کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو آزادی ہے چاہے فیصلہ کریں نہ کریں، لیکن آپ ان سے ڈریں مت، اللہ سے ڈریں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو پیچھے ہی بات کہی جا چکی ہے کہ چونکہ حرمت جان کا تصور سب سے مقدم ہے اور یہ لوگ اس کو پامال کر چکے ہیں، تو کہا ہم نے ان کو، بنی اسرائیلی کو، اس بات کا حکم دیا تھا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت، اور اس طرح تمام ہر طرح کے زخم جو کوئی لگاتا اس کا قصاص ہوگا۔ کہا یہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے
اپنی شریعت کے ان احکام کو جیسے ہم ضائع کر چکے ہیں وہ انہوں نے ضائع کر دیا، حالانکہ ہم ان کو بتا چکے تھے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بھی اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ اس کے بعد پھر نقشہ کھینچا ہے عیسائیوں کا کہ ان کو ہم نے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کو ہم نے انجیل دی، ان کو بھی یہی کہا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل کو فیصلہ انجیل کے احکام کے مطابق کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے بھی یہی حرکت کی، حالانکہ ان کو بتایا تھا کہ سب فیصلہ ایسا نہیں کرو گے تم فاسق ٹھہرو گے۔ کہا اب ہم نے آپ پر حق اتارا، آپ پر جو کتاب اتری ہے وہ قول فیصل بن کے آئی ہے، دوسروں کی اصلاح بھی کرتی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، وہ نگران ہے ان تمام کتابوں کی، ان کی غلطیاں چن چن کے بتاتی۔ تو آپ کا کام یہ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ اور آخر میں فرمایا کہ اگر آپ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اس میں بظاہر خطاب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں آپ سے خطاب نہیں، خطاب امت سے ہے، کہ جب بھی ایسا ہوگا تو یقین جانیے کہ جو بھی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ فاسق بھی ہوگا، وہ ظالم بھی ہوگا، وہ کافر بھی ہوگا، یعنی یہ کفر بھی ہے، ظلم بھی ہے اور فسق بھی ہے۔ تو اس کی نہایت تاکید کی جا رہی ہے۔ کہا ان لوگوں کا حال دیکھو کہ باوجود اپنے پاس کتاب رکھنے کے ان کو اصرار یہ ہے کہ ہم دوسرے قوانین کے مطابق، جس کو جاہلیت قرآن کہتا ہے، یہ اس کے مطابق فیصلہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ فحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اس سے بہتر کون سا قانون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کے لیے اس سے بہتر قانون کون سا ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے اس تاریخ کے آئینے میں ان کی اصل شکل و صورت دیکھی ہے، کتنے بد چلن اور بد عمل لوگ ہیں، اور کس قدر بھروسے کے سے دور لوگ ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسے یاد رکھو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ سے کبھی دوستی نہ کرنا، ان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست تو ہیں لیکن تمہارے دشمن ہیں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، ان کو جو بھی دوست بنائے گا وہ یوں سمجھے کہ وہ انہی میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد مزید کچھ باتیں فرمائی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ تو کسی طرح کی دوستی کی نہیں جا سکتی۔ کہا ان کا جو اصل میں طریقہ ہے یہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے جو لوگ بظاہر مسلمان ہوتے بھی ہیں وہ بھی منافق ہوتے ہیں، اور ان کا بھی جو طریقہ ہے وہ ارتداد کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کی پریشانی تھی مسلمانوں کی کہ یہ کہیں ارتداد کی وبا نہ پھیلے اور یہ ارتداد کا راستہ نہ اختیار کریں۔ تو کہا اگر یہ لوگ ارتداد کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کو ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں ہم ان لوگوں کو لائیں گے آپ کی خدمت میں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، جو مسلمانوں کے لیے نہایت نرم خو اور سریع الانقیاد، اور اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے نہایت سخت، ہم وہ لوگ لائیں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کبھی پرواہ نہیں کریں گے۔ پھر آگے ان کے اعمال کے بارے میں بتایا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ اصلاً وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ولی اور ہمارا ہمدرد اور غمگسار وہ صرف اللہ، ہمارا رشتہ ہے تو یہ اللہ سے ہے، مسلمانوں سے۔ کہا اصل میں یہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تمہارا رشتہ ہونا چاہیے۔ مزید فرمایا کہ ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ان کی غیرت کو جھنجھوڑا۔ کہا تم ایک طرف سے، منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ تم ایک طرف سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، لیکن دوسرا تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جو شعائر اسلام تک کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اذان شعائر اسلام میں سے کہ جب ان کے سامنے اذان دی جاتی ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اس کی کھڑے ہو کر نقلیں اتارتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو تمہاری غیرت پہ بھی چوٹ نہیں پڑتی؟ اس کو کہا کہ تمہیں اگر ہم ان کا اصل ان کی شکل و صورت دکھائیں، کہا ہم تمہیں بتائیں کہ ان میں سے بدترین لوگ کون لوگ ہیں انسانوں میں سے۔ کہا ان میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن کو بندر اور خنزیر بنایا گیا۔ اور وہ کون تھے؟ جن نے سبت کی مخالفت کی تھی، اور وہ یہود تھے۔ کہا وہ اصل میں بدترین لوگ ہیں، یہ انہی کی اولاد ہے، تو آپ ان سے کس بہتری کی توقع رکھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ
اپنی ان حرکتوں سے چونکہ باز نہیں آئیں گے، اس لیے بار بار یہ لڑائی کی آگ جلانے کی کوشش کریں گے۔ تو اے پیغمبر، آپ کو اس کا فکر مند نہیں ہونا چاہیے، یہ جلائیں گے، ہم بجھائیں گے۔ لیکن آخری بات یہ ہے، پھر ان کو قرآن پاک کا جو انداز ہے، لیکن اس میں مسلمان بھی شریک ہیں۔ کہا مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اگر یہ لوگ تورات کو، انجیل کو اور جو کچھ اب ان کی طرف نازل کیا جا رہا ہے یعنی قرآن کریم، اس کو قائم کریں اور یہ یعنی ایمان لے آئیں، تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کے اوپر سے رزق برسے گا اور نیچے سے ابلے گا۔ اس طرح اللہ کی نعمتیں انہیں میسر آئیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اب اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں۔ اب یہ اس کو قبول کرتے ہیں تو تب، نہیں قبول کرتے تب آپ بھلا اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں گے۔ پھر ان کے چلتے چلتے ان کے کچھ خیالات، ان کے عقائد کا مزید تذکرہ ہوا ہے، لیکن آخر میں جا کر ان کو صرف پھر ایک خطاب کیا ایک دفعہ، خاص طور پر عیسائیوں کو، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ عیسائیوں سے کہا گیا کہ تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا اور خود بھی صراط مستقیم سے بہک گئے، اور ان اللہ کے نبیوں کی زبان پر ان پہ لعنت بھی کی گئی۔ اصلاً یہ مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تم اگر یہ رویہ اختیار کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی حفظ و پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔